رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مبارک مہینہ آ گیا جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر کی 3 سیڑھیاں پر چڑھ رہے تھے اور ہر بار آمین کہا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جبریل آئے تھے اور انہوں نے 3 باتیں کہیں۔ رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے ان کی مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان گناہوں کا کفارہ ہے۔ 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے اور رمضان سے رمضان، اگر کسی نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان عبادت کر لی تو اس کے درمیان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ گناہ کے۔ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ حضرت سلیمان پارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو خطبہ پڑھا جس میں خاص طور پر اعلان فرمایا، لوگوں، ایک بہت بابرکت مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ رات کو قیام مستحب ہے۔ جس نے اس مہینے میں نفل کی عبادت کی تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں کی فرض کی طرح ہے، اور اس مہینے کی فرض عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ حسن سکوک اور نرمی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزدار کا روزہ کھلوا دیا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ روزہ کھلوانے والے کو روزدار کے برابر ثواب ہوتا ہے اور روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی روزدار کو افطار کرائیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف ایک کھجور یا دودھ یا پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ کھلوانا کافی ہے۔ اس مہینے کے اول 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری کے 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ اس مہینے میں جو شخص اپنے سے نیچے لوگوں پر رحم کرے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ اس مہینے میں 4 کام بہت ضروری ہیں۔ ان 4 کام میں ایک تو کلمہ شہادت پڑھنا اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں رب کو بہت پسند ہیں۔ تیسرا جو کام ہے وہ جنت کی طلب کرنا ہے اور چوتھا جو کام ہے دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں جو تمہارے لیے سخت ضروری ہیں۔ روزدار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت اس رمضان ہماری مغفرت فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عافیت، نیک ہدایت نصیب فرمائے اور ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں اس بابرکت مہینے کے صدقے مکمل شفا عطا فرمائے۔ آمین۔